بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا جو پتلا بنایا تھا وہ مجھے سب کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے پتلے کے دل میں ایک کانٹا اتارا تھا، یہ کانٹا آدھے سے زیادہ خود ہی باہر آ گیا تھا۔ تم خفا نہ ہو سام، تم ہماری باتیں اور ہمارے عمل نہیں سمجھ سکتے۔ اس لڑکی سے میں نے اپنا سارا اثر اتار لیا ہے، فیصلہ اس پر چھوڑو کہ یہ کہاں جائے گی۔ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کی روح میں ایک پرانی محبت بیدار کر دی ہے، میں وہیں جاؤں گی۔ نور نے غنودگی کی حالت میں کہا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گی، مجھے جانے دو، تمہیں وہی لے جائیں گے۔ لڑکی بوڑھے نے اسے کہا، میں انہیں سمجھا لوں کہ میں تمہیں کیوں لے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہمارا ایک سردار ہوا ہے جو دیوتا بھی بن جاتا ہے، اسے ہم پونانگ کہتے ہیں۔ ہمارا یہ آدمی جو نور کی ماں کے پاس جایا کرتا تھا، ہمارے پونانگ کا بیٹا تھا۔ اسے شہر کی ہوا لگ گئی تھی۔ اس نے ایک بار اپنے باپ سے کہا تھا کہ ایک گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اسے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی خامند والی ہے۔ پونانگ نے اسے کہا کہ باہر کی لڑکی قبیلے میں نہیں آ سکتی، وہ لڑکی خامند والی بھی تھی، اس لیے اسے قبیلے میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ پونانگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسے پونانگ بننا ہے اور اس کے لیے اپنے قبیلے میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، لیکن وہ دور دراز گاؤں میں کسی لڑکی کے پاس جاتا رہا۔ یہ آج پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی کون تھی، وہ نور کی ماں تھی۔ ہمارا پونانگ مر گیا تو اس کا یہ بیٹا پونانگ بن گیا، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اسے گناہ کی یہ سزا ملی کہ ایک روز کہیں چلا گیا، شام کو ہمارے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ پونانگ کو ایک شیر نے مار ڈالا ہے۔ ہمارا ہر ایک آدمی ادھر کو دوڑ پڑا، سب کے ہاتھوں میں بانسوں کی برچیاں تھیں۔ وہ جگہ دور تھی، وہاں گئے تو شیر ہمارے پونانگ کو بیٹھا کھا رہا تھا۔ ہمارے آدمیوں نے دور دور سے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا اور برچیاں تانے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ شیر کو اس وقت پتا چلا جب گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ شیر بڑے غصے سے گرایا اور ہر طرف دیکھ کر ایک طرف کو دوڑا، پیچھے سے اور پہلوؤں سے۔ ہمارے آدمی اس کی طرف دوڑے، ایک ہی بار کئی برچیاں اس کے جسم میں اتر گئیں۔ ہم نے شیر کا دل نکال لیا اور اس کی دم کاٹ لی۔ شیر جس انسان کو کھا لیتا ہے اس کی روح شیر کی دم کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ ہم نے شیر کا دل پانی میں ابال کر اپنے قبیلے کے ہر ایک مرد اور ہر ایک بچے کو ایک ایک گھونٹ پلا دیا۔ اس سے مردوں میں شیر کی خونخواری اور دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ پونانگ کا آدھا جسم کھایا جا چکا تھا، اس کا ہم سر کاٹ لائے جو ہم نے خشک کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں اگلے پونانگ کی ضرورت تھی۔ اس پونانگ کی کوئی اولاد نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک روز اس پونانگ سے کہا تھا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تو آئندہ پونانگ کہاں سے آئے گا۔ اس نے جواب دیا تھا کہ میرے بعد ایک لڑکی پونانگ ہوگی جو پیدا ہو چکی ہے اور وہ میری بیٹی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کی عمر 10-12 سال ہو گئی ہے، اسے یہاں لے آؤں گا، لیکن 3-4 چاند بعد وہ مارا گیا۔ پونانگ کا کہا ٹالا نہیں جا سکتا، ہم اتنے عرصے سے اس لڑکی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہمارا جو قبیلہ پونانگ کے بغیر رہ جاتا ہے وہ اپنے دشمن کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ میں اپنا حساب کتاب جوڑتا رہا اور اس تاریکی میں بھی دیکھتا رہا جہاں تم لوگ یا ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا کہ پونانگ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارا پونانگ کس گاؤں میں جایا کرتا تھا۔ ہمارا سارا قبیلہ اتنا عرصہ پونانگ کی واپسی کے لیے ایک خاص عبادت کرتا رہا اور ہر سال ایک بوڑھی عورت اپنی انگلی کی قربانی دیتی رہی۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بوڑھی عورت اپنی درمیانی انگلی ہتھیلی کے قریب سے کاٹ کر مقدس آگ میں ڈالتی ہے، اور مجھے یہ لڑکی نظر آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے اپنے اندر سے آواز آئی کہ یہ ہے پونانگ۔ دیوتاؤں نے ہماری بوڑھی ماؤں کی قربانیاں قبول کر لی ہیں۔ شام تم نے مجھے رائفلوں اور پستولوں سے ڈرایا ہے اور میں تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، لیکن میں رائفلوں اور پستولوں سے ڈر کر نہیں آیا، میں
میں اس ڈر سے آ گیا ہوں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان محبت اور دوستی کا جو معاہدہ ہے وہ قائم رہے۔ میرے قبیلے میں یہ خبر پھیل گئی ہے کہ پونانگ واپس آ گئی ہے۔ اگر تم نے ہماری پونانگ کو اپنے قبضے سے نہ چھوڑا تو میرا قبیلہ تمہاری رائفلوں اور پستولوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، طاقت ہو یا نہ ہو مجھے جانا ہے۔ نور نے جو پہلے غنودگی سی میں بولتی تھی اب بیداری کی آواز میں کہا، احمد علی اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو چلے چلو، نہیں چلو گے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ پونانگ بوڑھے نے نور کے آگے سر جھکا کر کہا، تم اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے جا سکتی، زمین کے انسانوں کے ساتھ تمہارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، تمہاری عبادت کی جائے گی، تمہارا حکم چلے گا، زمین کا کوئی مرد تمہارا خاوند نہیں ہو سکتا۔ نور کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا، ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی، ایسے لگتا تھا جیسے ہم سب بولنے کی طاقت سے محروم ہو گئے ہوں۔ بوڑھے نے ہم سب کی طرف باری باری دیکھا، اس نے شاید ہم پر کوئی پراسرار عمل کر دیا تھا۔ وہ اٹھا اور نور کے آگے دوزانوں بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا دیا، پھر وہ اٹھا اور جھک کر اس نے ایک بازو دروازے کی طرف کیا۔ نور نے ہم میں سے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ گردن تانے دروازے کی طرف بڑی، بوڑھا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہم تینوں تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے اور باہر نکل گئے۔ ہم بلندی پر تھے، بوڑھا اور نور ڈلان سے اتر گئے تھے۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی ہے، مجھے خوشی ہے کہ وہ چلی گئی ہے، احمد علی نے کہا، میں اب آزاد ہوں۔ مجھے یہ سمجھاؤ کہ نور واقعی ان جنگلیوں میں سے کسی کی بیٹی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ثبوت کون دے سکتا ہے؟ احمد علی نے جواب دیا، یہ شہادت موجود ہے کہ اس کی ماں کے پاس ایک جنگلی آیا کرتا تھا۔ میں اس لیے اس بات کو سچ مانتا ہوں کہ نور کی عادتیں ان جنگلیوں جیسی ہیں۔ ہمارے علاقے کے لوگ اس طرح خونخوار نہیں ہوتے جس طرح نور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے بام کو کس طرح قتل کر دیا تھا؟ اسے قتل کیے بغیر بھی وہ اس سے آزاد ہو سکتی تھی۔ اس نے بام کی شہ رگ انگلیوں سے چیر ڈالی تھی، پھر اس طرح جنگل میں ہمارے تعاقب میں آئی تھی۔ اب اس جنگلی بوڑھے نے اس پر کالا جادو کر دیا تو یہ قتل کرنے پر اتر آئی، حالانکہ بوڑھے کے عمل میں قتل کرانے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ نور کے خون میں ان جنگلیوں کے خون کی ملاوٹ ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ لڑکی تمہارے کام کی ہے، سام نے کہا۔ یہ تمہیں گھر بیدی کا کام دے سکتی تھی، اس کے ذریعے تم لاکھ پتی شکار پھانس سکتے تھے۔ نہیں سام، احمد علی نے کہا، اس لڑکی نے بام کے گھر مجھے اور خانوں کو شراب نہیں پینے دی تھی، کیا مجھے یہ ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتیں کرنے دیتی؟ یہ بڑی خطرناک لڑکی ہے سام، اس کی محبت بھی خطرناک تھی۔ کیا اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایسی طاقت واقعی ہے جس سے اس نے اتنی دور سے نور پر یہ عمل کر دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ طاقت تم بھی اپنے آپ میں پیدا کر سکتے ہو، سام نے کہا، لیکن کسی کی شاگردی میں بیٹھنا پڑے گا اور رات رات جاگنا پڑے گا۔ اسے کالا علم یا جادو کہتے ہیں، یہ کوئی عجیب کام نہیں۔ نور پر ابھی تک اس عمل کا اثر تھا، اسے یہ لوگ روح پر اثر کہتے ہیں اور اس کو یہ مذہب کہتے ہیں۔ ویسے یہ لوگ ہمارے کام کے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے۔ ایک یہ دنیا ہے جسے مہذب دنیا کہتے ہیں، یعنی اس میں تہذیب اور تمدن ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جس کی میں آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں، اسے تہذیب و تمدن سے دور افتادہ، پسماندہ اور جنگلیوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی مہذب دنیا میں بھی جنگلی پائے جاتے ہیں تو آپ مجھے جنگلی اور پسماندہ کہیں گے جو تہذیب اور پسماندگی کے فرق کو نہیں سمجھتا۔ میں آسام کے جن جنگلوں کی کہانی سنا رہا ہوں وہ انسانی کھوپڑی کو سب سے زیادہ قابل قدر تحفہ سمجھتے تھے۔ ان کا کوئی لباس نہ تھا۔ آج بھی وہاں کئی قبیلے موجود ہیں جو ننگ درنگ رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے رسم و رواج اور عقیدوں میں آج تک رد و بدل نہیں کیا۔ وہ اپنے عقیدوں اور اپنے اصولوں کے مطابق وفادار رہتے ہیں۔ انہوں نے اخلاقیات کا جو ڈھانچہ بنا رکھا ہے اس کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرتے۔ مہذب دنیا میں مذہب تک کو اپنی خواہشات اور اپنے مفاد کے سانچے میں ڈال لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ مجرموں کو اور بڑے بڑے خطرناک ڈاکوؤں کو پناہ دیتے تھے، لیکن تہذیب و تمدن کی دنیا میں تہذیب اور کلچر کے پردے میں ایسے جرم ہوئے ہیں جو انسانیت کا سر جھکا دیتے ہیں۔ ہمارا کلچر سراپا فریب اور عیاری ہے۔ ہاں، میں گناہ گار ہوں، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ کسی گناہ گار پر انگلی اٹھاؤں، لیکن مجھ پر آپ انگلی اٹھائیں
دکھائیں گے تو میں آپ کی داڑھی میں سے وہ تنکا نکال کر دکھا دوں گا جو آپ نے اس میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک گناہ گار کو سنسار کرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجوم کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ جن لوگوں نے گناہ گار کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا رکھے تھے ان کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے۔ میں بھی گناہ گار ہوں لیکن مجھے اپنے گناہوں پر ناز نہیں۔ میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ دماغ معاف سا ہو جاتا ہے لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی گٹھڑی کسی اور کے سر پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آج اپنے گناہوں کا انبار سامنے رکھ لیا ہے۔ میرے آنسو اس انبار کو اپنے ساتھ بہا لے جانے کے لیے کافی نہیں۔ میری آہیں اس انبار کو اڑا نہیں سکتی لیکن میں اپنے آپ سے یہ نہیں کہتا کہ معلوم نہیں میرے سامنے یہ ڈھیر کون لگا گیا ہے۔ میں ہر کسی سے کہتا ہوں کہ یہ میرے گناہوں کا ڈھیر ہے۔ میں یہ آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس سوال کا جواب آپ خود ہی میری کہانی میں تلاش کر لیں گے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے ضمیر کا سامنا کیا ہے؟ کبھی کر کے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ میں اپنے ضمیر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تو آئیے میں آپ کو اپنا ضمیر دکھا دیتا ہوں۔ مجھ جیسے گناہ گاروں سے آپ کا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ نور اس جنگلی بوڑھے کے ساتھ جا چکی تھی جس کا نام مجھے کبھی بھی معلوم نہ ہو سکا۔ وہ اسی بوڑھے کے زیر اثر چلی گئی تھی ورنہ احمد علی کی محبت کا اثر اس پر اتنا زیادہ تھا کہ اس کی خاطر وہ 2 مردوں کو قتل کر چکی تھی۔ مجھے اس کے جانے کا کچھ دکھ سا ہوا لیکن احمد علی خوش تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احمد علی کے دل میں رحم اور خلوص کا جذبہ بہت ہی کم تھا۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا اپنے پاؤں میں کسی کی زنجیر نہ ڈال لینا۔ مجھے نور کے متعلق کچھ اور سوچنے کا موقع نہ ملا کیونکہ سامنے اپنی بات شروع کر دی تھی۔ وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے اور یہ جنگل کیسے ہیں۔ اس علاقے کے متعلق تو میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ ان جنگلی قبائل کے متعلق سامنے بتایا کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کر رکھا ہے۔ میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے خطرناک اور نامی گرامی ڈاکو اور رہزن اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ دشوار گزار تھا۔ پولیس کے لیے وہاں تک پہنچنا بہت ہی خطرناک تھا۔ قبل از وقت اطلاع مل جاتی تھی کہ پولیس آ رہی ہے۔ پولیس کو گات میں لے کر بھگا دیا جاتا تھا۔ وہاں تو ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے فوج کی ضرورت تھی۔ ان جنگلیوں کے ساتھ ڈاکوؤں اور رہزنوں نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو یہ جنگلی لوگ انہیں اپنے علاقے میں ایسی جگہوں میں چھپا لیں گے جہاں ہوا بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ پولیس یا فوج سے مقابلے کی صورت پیدا ہو جائے تو جنگلی ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس مدد کے عوض جنگلی جرائم پیشہ لوگوں سے صرف ایک چیز لیتے تھے۔ یہ چیز تھی ایک نوجوان لڑکی جسے یہ جنگلی انسانی قربانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ ان ڈاکوؤں اور رہزنوں سے ہر سال ایک لڑکی وصول کرتے تھے۔ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ انگریز کبھی جنگلی قبائل پر فوج یا پولیس چڑھا دے تو تمام ڈاکو اور رہزن ان کی مدد کریں گے۔ جنگلیوں اور ڈاکوؤں نے بھائی چارے کی بڑی پیاری فضا بنا رکھی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انگریزوں کی فوج اور پولیس کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ انگریز اپنے قانون کا بڑا ہی پکا تھا، قانون شکنی کو کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انگریزوں نے جب اس ملک میں اپنی بادشاہی قائم کی اس وقت یہ ملک ڈاکوؤں اور رہزنوں کے گروہوں سے بھرا پڑا تھا۔ انگریزوں نے آ کر ان کے خلاف فوج کو بھی استعمال کیا۔ بعض ڈاکوؤں نے تاریخ میں بھی نام پایا ہے۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ آسام کے اس علاقے میں ڈاکو اور رہزن رہتے ہیں اور مفرور مجرم یہیں آ کر چھپتے ہیں۔ انگریزوں نے پولیس اور فوج سے باقاعدہ حملہ ابھی نہیں کیا تھا لیکن اپنے مخبروں اور جاسوسوں کے ذریعے وہ کسی نہ کسی مجرم کو پکڑ لیتے تھے۔ کیا تم دونوں میرے گروہ میں شامل ہوگے؟ سام نے ہم سے پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ احمد علی نے کہا۔ ہم تمہیں گرفتار کروانے تو نہیں آئے، ہم تمہارے ہی پاس آئے ہیں۔ ہمیں اپنے گروہ کے آدمی سمجھو، تم ذرا آرام کر لو۔ سام نے کہا میں رات کا انتظام کر کے آتا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے احمد علی سے پوچھا۔ اب وہی ہوگا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم چونکہ سام کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں اس لیے یہ آج رات یا کل رات ایک جشن کا انتظام کرے گا۔ اس میں ہم سے حلف لیا جائے گا کہ ہم اپنے گروہ کے سردار کے ساتھ، گروہ کے ہر فرد کے ساتھ اور دوسرے گروہوں کے ساتھ پوری طرح وفادار رہیں گے۔ تہذیب یافتہ دنیا میں بھی حلف لیے جاتے ہیں لیکن اس حلف پر کتنے
میں لوگ قائم رہتے ہیں، ایک حلف ہم سے بھی لیا گیا۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ یہاں حلف کی خلاف ورزی کی سزا موت ہوتی ہے۔ جشن اسی رات منایا گیا، لیکن وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ہلا گلا یا اچھل کود نہیں تھی، بلکہ ایک منظم سی تقریب تھی۔ معلوم نہیں کہاں کہاں سے یہ آدمی آ گئے تھے جو اس تقریب میں شریک تھے۔ ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں 4-5 جنگلی تھے جنہیں معاہدے کے مطابق اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ باہر میدان میں بہت سی مشلیں جلا کر ادھر ادھر رکھ دی گئی تھیں۔ کھانا مہذب دنیا جیسا پرتکلف نہیں تھا۔ 3 دمبے سالم روسٹ کیے گئے تھے۔ بہت سے پرندے بھی پکائے گئے تھے جن کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ یہ جنگلیوں کی طرف سے تحفے کے طور پر آئے ہیں۔ جن مٹکوں میں پانی ہوتا ہے وہ شراب سے بھرے ہوئے تھے۔ وہاں جتنے آدمی موجود تھے سب نے میرے ساتھ اور احمد علی کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ پھر ایک بوڑھا آدمی آیا، سام اور 2 آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بوڑھا جو شکل و صورت سے ہندوستان کے کسی علاقے کا معلوم ہوتا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ ان کا پیر استاد ہوگا۔ ایک جگہ بڑا خوبصورت قالین بچھایا گیا تھا جس پر گول تکیے رکھے گئے تھے۔ بوڑھے کو اس قالین پر بٹھایا گیا۔ ہر ایک آدمی اس بوڑھے کے آگے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اس کے پاؤں چھوتا اور اس سے ہاتھ ملا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ جب سب اس بوڑھے سے مل چکے تو احمد علی نے مجھے بازو سے پکڑا اور اس بوڑھے کے سامنے لے گیا۔ پہلے احمد علی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑے، پھر میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ بوڑھے نے اپنا ایک ہاتھ احمد علی کے کندھے پر اور دوسرا میرے کندھے پر رکھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، کالی دیوی تمہارے ساتھ ہے، دل سے سب خوف نکال دو اور دل سے اس دنیا کی محبت بھی نکال دو جہاں تم پیدا ہوئے تھے۔ سامنے ہم دونوں کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم اس بوڑھے سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اچانک کچھ ساز بجنے لگے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ہمارے ساتھ ہی ایک ٹیکری تھی جس پر بڑے خوبصورت درخت اور بڑی ہری بھری گھاس تھی۔ اس ٹیکری کے پہلو میں سے 4 جنگلی نکلے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے بانسوں کے ساز بجاتے آ رہے تھے۔ بانسوں سے انہوں نے اپنی بانسریاں اور شہنائیاں بنا رکھی تھیں۔ ان 4 سازندوں کے پیچھے 2 آدمی تھے، دونوں کے پاس ڈولکیاں تھیں جو وہ بجاتے آ رہے تھے۔ یہ جب ٹیکری سے آگے آ گئے تو ان کے پیچھے پیچھے 6 جنگلی لڑکیاں نمودار ہوئیں جن کے ہاتھوں میں قریباً فٹ لمبے بانس تھے۔ وہ ڈولکیوں کی تال پر یہ بانس ایک دوسرے پر مارتی آ رہی تھیں۔ ان کے چلنے کا انداز ایک رقص تھا۔ میں سازوں کے اس نغمے کو اور سر تال کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں لڑکیوں کے حسن کو بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے صرف سطر سفید سفید چوڑی پٹیوں والے پھولوں سے ڈانپے ہوئے تھے، باقی جسم عریاں تھے۔ ان کے کھلے ہوئے بال ان کے چمکتے ہوئے عریاں کندھوں، پیٹھ اور سینے پر ان کی حرکت اور ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے۔ وہ رقص کی اداؤں سے سازندوں کے پیچھے چلتی بوڑھے استاد کے سامنے آئیں۔ سب نے بوڑھے کے آگے سر جھکایا اور سب مسکرائیں۔ سازندے ایک طرف ہو گئے۔ لڑکیوں نے گول دائرے میں ہو کر ایسا رقص کیا جسے ان کے جسموں میں کوئی ہڈی نہیں اور وہ نرم سے ربڑ کی بنی ہوئی ہیں۔ ان کے جسموں کی یہ حرکت اور رقص کی ہر ادا مردانہ جذبات کے لیے اشتعال انگیز تھی، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ ماشلوں کے رقص کرتے شعلوں کی روشنی میں ان لڑکیوں کے رقص نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ شیطانی جذبات جیسے مر ہی گئے تھے، البتہ رومان جاگ پڑے تھے۔ یہی جی چاہتا تھا کہ ان لڑکیوں سے ذرا ہٹ کر بیٹھے رہیں اور یہ رقص کرتی رہیں۔ کبھی یوں لگتا جیسے یہ تتلیاں ہیں اور پھولوں پر مخمور حالت میں بیٹھی اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی ہیں، کبھی ایسے لگتا جیسے یہ جل پریاں ہیں اور چاندنی جیسے شفاف پانی میں اٹکھیلیاں کرتی تیر رہی ہیں، اور یہ حقیقت نہیں بلکہ ہمارا تصور ہے۔ احمد علی نے مجھے بتایا کہ یہ ان جنگلیوں کا ایک خاص رقص ہے جو یہ اپنی کسی بہت بڑی اور بڑی ہی مقدس تقریب میں کیا کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بانسوں کے جو ٹکڑے تھے وہ ایک دوسرے پر یوں مار رہی تھیں جیسے ایک گھڑیال بج رہا ہو۔ آخر میں انہوں نے ہمارے بوڑھے استاد کے ارد گرد ایک چکر لگایا اور اس کے سامنے آ کر سب نے سر جھکائے اور وہ رقص کی اداؤں ہی سے ادھر کو چل پڑی جدھر سے آئی تھیں۔ اب تو صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ ہے ہی جل پریاں جو پانی میں تیرتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے سازندوں کے ساتھ اسی ٹیکری کے پہلو میں غائب ہو گئیں جدھر سے نمودار ہوئی تھیں۔ پھر ساز خاموش ہو گئے۔ وہاں جو 40 کے لگ بھگ آدمی موجود تھے وہ سب چور، اچکے، ڈاکو اور رہزن تھے۔
میں تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ان لوگوں کا ذوق اور شوق اتنا لطیف ہو سکتا ہے۔ کسی نے بھی ان لڑکیوں پر آوازہ نہ کسا، نہ بدتمیزی کی، کوئی حرکت کی، حالانکہ سب شراب پی رہے تھے۔ شراب انسان کو انسانی قدروں سے محروم کر دیتی ہے، لیکن ان گناہگاروں اور بدکاروں پر سناٹا طاری تھا۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح مجھ پر ایک بڑے ہی حسین خواب کا تاثر چھا گیا تھا، یہی کیفیت سب پر طاری تھی۔ میں سمجھا تھا کہ لڑکیوں کا رقص اگر 1 منٹ نہیں تو 2 منٹ تک رہا ہوگا، لیکن بعد میں احمد علی نے مجھے بتایا کہ وہ کم و بیش آدھا گھنٹہ ہمارے سامنے ناچتی رہی تھی۔ میں اس خواب سے ابھی بیدار نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن سامنے ہمارے پیچھے آ کر ہم دونوں کو اٹھایا۔ بوڑھے استاد کے سامنے قالین سے ذرا ہٹ کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی رکھی ہوئی تھیں۔ شام کے اشارے پر ایک آدمی ایک مشل اٹھا لایا جو اس نے ان لکڑیوں پر رکھ دی۔ اس آدمی نے مشل ہٹا لی اور مشل کا ڈنڈا وہیں جا گاڑا جہاں سے اس نے اکھاڑا تھا۔ مجھے اور احمد علی کو اس آگ کے قریب کھڑا کر دیا گیا۔ ایک آدمی کھلا ہوا خنجر دونوں ہاتھوں پر رکھے بوڑھے استاد کے سامنے گیا۔ اس نے گھٹنے ٹیک دیے، سر جھکا دیا اور دونوں ہاتھوں پر رکھا ہوا خنجر بوڑھے کے آگے کر دیا۔ بوڑھا خنجر لے کر اٹھا اور ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے خنجر پہلے مجھے دیا اور بڑی صاف اردو میں مجھے کہا کہ میں خنجر کی نوک اپنی چھوٹی انگلی میں ماروں اور خون کے جتنے قطرے نکلیں وہ اس آگ میں گراؤں۔ میں نے خنجر کی نوک اپنی چھوٹی انگلی میں ماری اور انگلی آگ کے اوپر معلق کر دی۔ میرے خون کے قطرے آگ میں گرنے لگے۔ بوڑھے استاد نے میرے ہاتھ سے خنجر لے کر احمد علی کو دے دیا۔ احمد علی نے بھی خنجر کی نوک سے اپنی چھوٹی انگلی میں سے خون نکالا اور اس کے 5-6 قطرے آگ میں گرا دیے۔ بوڑھا ہمارے سامنے کھڑا تھا، اس کے اور ہمارے درمیان آگ تھی جس کی تپش ہم بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ میں جو کہوں وہ میرے ساتھ ساتھ کہتے جاؤ۔ بوڑھے استاد نے کہا، اپنا اپنا نام لو، اپنی اپنی ماں کا نام لو۔ اب کہو، میں اپنے دوستوں کو خواہ وہ میرے گروہ میں ہیں یا کسی اور گروہ میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر میں پکڑا گیا تو اپنے کسی آدمی کی نشاندہی نہیں کروں گا۔ اپنے کسی بھی ساتھی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اپنے گروہ کے سردار کا ہر ایک حکم فوراً مانوں گا۔ اگر میں اپنے حلف کے خلاف کوئی حرکت کروں یا ایک لفظ بھی زبان سے نکالوں تو کالی دیوی میرا وہی حال کرے جو خارش سے مارے ہوئے کتے کا ہوتا ہے۔ میری گردن میرا کوئی بھی ساتھی کاٹ دے اور میری کھوپڑی الگ کر کے جسے چاہے دے دے۔ اب کہو، کالی مائی کی جے ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔